قربانی کا حکم عام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے کارناموں میں سے جو چیزیں کسی خاص مقام کے ساتھ مخصوص تھی وہ صرف حجاج پر لازم کی گئی ہے جو حج کرنے والے ہیں، جو اس مقام پر پہنچ کر انجام دیتے، جیسے مینا میں تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، سعی کے ساتھ چکر لگانا، اور جو عمل اس خاص جگہ سے تعلق نہیں رکھتے وہ ہر جگہ کیا جا سکتا ہے، جیسے جانور کی قربانی ہے، اس کو تمام امت کے لیے عام حکم کے ساتھ واجب اور لازم قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ، تابعین بشمول تمام امت ہر خطے اور ہر ملک اور ہر جگہ اس واجب کی تعمیل کرتے ہیں۔ جہاں جہاں جو بھی مسلمان ہے، چاہے وہ غریب ملک ہو چاہے امیر ملک ہو، وہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، اور اس کو نہ صرف واجبات اسلامی میں سے ایک واجب قرار دیا گیا بلکہ شعائر اسلام میں داخل سمجھا گیا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، یہ سورہ حج کی آیت ہے، پارہ نمبر 17 آیت نمبر 36 کے تحت جو ہے اس کو حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ احکام و تاریخ قربانی مصنف مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے صفحہ 23 پر نقل کیا۔ ادارۃ المعارف کراچی کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کافی تفصیل سے بحث نقل کی ہے، آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی قاف، عنوان ہے قربانی کا حکم عام ہے، صفحہ نمبر 114 اور صفحہ نمبر 115 پر اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔